الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو قسم کے حقوق تعلیم فرمائے ہیں. ایک قسم کے حقوق کو شخصی حقوق کہا جاتا ہے، دوسرے قسم کے حقوق کو اجتماعی یا سماجی حقوق کہا جاتا ہے. شخصی حقوق کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کے دوسرے شخص پر کیا حقوق ہیں، والدین کے اولاد پر کیا حقوق ہیں، اولاد کے والدین پر کیا حقوق ہیں، میاں بیوی کے ایک دوسرے پر کیا حقوق ہیں، پڑوسی کا پڑوسی پر کیا حق ہے. یعنی ایک شخص کا انفرادی طور پر دوسرے شخص پر جو حقوق ہوتے ہیں انہیں شخصی حقوق کہا جاتا ہے. دوسرے نمبر پر وہ حقوق ہیں جو پورے معاشرے کے کسی انسان پر ہوتے ہیں. ایک انسان معاشرے میں کس طریقے سے رہے، اس کے اوپر جو معاشرتی حقوق لاگو ہوتے ہیں انہیں اجتماعی حقوق بھی کہا جا سکتا ہے، سماجی حقوق بھی کہا جا سکتا ہے اور معاشرتی حقوق بھی کہہ دیا جاتا ہے. آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک روایت عرض کیے دیتا ہوں، اس سے اندازہ ہوگا کہ شریعت حقوق کی ادائیگی کے حوالے سے کتنی حساس ہے. ایک حدیث قدسی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. حدیث قدسی کا آپ کو معلوم ہے کہ یہ اس روایت کو کہتے ہیں جس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی کی جانب کسی بات کی نسبت کی ہو. حدیث قدسی اور قرآن کریم میں بنیادی فرق یہ ہے، یعنی حدیث قدسی اور قرآنی آیت کا بنیادی فرق یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیت میں بات بھی اللہ کی ہوتی ہے، الفاظ بھی اللہ کے ہوتے ہیں، اور حدیث قدسی میں بات تو اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے، البتہ الفاظ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نسبت کر کے کوئی بات ارشاد فرمائیں تو اسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے. جیسے عام طور پر آپ نے روایات میں دیکھا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا، تو جہاں اس قسم کا جملہ ہو اسے حدیث قدسی سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو ایک حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت والے دن اپنے بندے سے فرمائے گا کہ اے میرے بندے، میں بیمار تھا، تم میری عیادت کو نہیں آئے. تو وہ بندہ عرض کرے گا، اے باری تعالیٰ، آپ رب العالمین ہیں، بیماری کا آپ سے کیا واسطہ اور میری کیا مجال کہ میں آپ کی عیادت کروں. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تم اس کی عیادت کر لیتے تو اس کو میرے ہاں پاتے، اس کا اجر تمہیں میرے ہاں ملتا. یعنی اس کی عیادت گویا کہ میری ہی عیادت تھی. پھر ارشاد فرمائیں گے کہ اے میرے بندے، میں فلاں وقت بھوکا تھا اور میں نے تم سے کھانا مانگا، تم نے مجھے کھانا نہیں دیا. مجھے ہوا بند کرو. یہ عجیب مصنوعی چیز ہے کہ وہاں سے گرم ہوا نکلتی ہے، ادھر آتے آتے ٹھنڈی ہو جاتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ اے میرے بندے، میں فلاں وقت بھوکا تھا اور میں نے تم سے کھانا مانگا، تم نے مجھے کھانا نہیں دیا. تو بندہ عرض کرے گا کہ اے باری تعالیٰ، میری کیا مجال کہ میں آپ کو کھانا کھلاؤں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا اور اس نے تم سے کھانا مانگا، اگر تم اسے کھانا دیتے تو اس کو میرے ہاں پاتے، اس کا اجر تمہیں میرے ہاں ملتا.
پھر اللہ ارشاد فرمائیں گے کہ اے میرے بندے میں فلاں وقت پیاسا تھا، میں نے تم سے پانی مانگا، تم نے انکار کیا، مجھے پانی نہیں دیا۔ بندہ پھر وہی عرض کرے گا کہ یا باری تعالی میری کیا مجال کہ میں آپ کو پانی پلاؤں، آپ تو رب العالمین ہیں، تمام جہانوں کے پالنے والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائیں گے کہ میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، اس نے تم سے پانی مانگا، اور اگر تم اس کو پلاتے تو اس کو میرے ہاں پاتے، اس کا اجر تمہیں میرے ہاں ملتا۔ یہ حدیث آپ نے بارہا سنی ہوگی۔ اس میں قابل ذکر بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بندوں کی ترجمانی بذات خود فرما رہے ہیں کہ ایک شخص بھوکا تھا تو اللہ جل جلالہ اپنی طرف نسبت کر کے اس کو بیان فرما رہے ہیں کہ گویا کہ میں بھوکا تھا، میرا بندہ اگر پیاسا تھا تو گویا کہ اس کو پانی پلانا یہ میرا حکم تھا، اور تم اگر اس کو پانی پلاتے تو اس کا اجر تمہیں میرے ہاں ملتا۔ تو اللہ جل جلالہ بندوں کے حقوق کو کس قدر اہمیت دیتے ہیں، اس روایت پر غور کرنے سے یہ بات کھلتی ہے کہ بذات خود باری تعالی اپنے بندوں کے حقوق کی ترجمانی فرما رہے ہیں۔ تو دین اسلام اس قدر حساس ہے بندوں کے حقوق کے حوالے سے، اور اسلام میں آپ کو ہر قسم کے حقوق ملیں گے، جانوروں کے حقوق ملیں گے، راستے کے حقوق ملیں گے، جمادات کے حقوق ملیں گے، کائنات میں جتنی اشیاء ہیں ہر چیز کے حقوق آپ کو دین اسلام میں ملیں گے۔ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے، گویا اسلام ہے ہی حقوق کا دین۔ اسلام پر عمل پیرا وہی شخص ہے جو ان تمام حقوق کی انجام دہی کرتا ہو، وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں ایک مومن ہوں، میں متوازن زندگی اسلام کی روح سے بسر کر رہا ہوں۔ تو دو قسم کے بنیادی حقوق ہیں۔ پہلے نمبر پر شخصی حقوق واضح ہیں، شخصی حقوق والدین کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں۔ کچھ تفصیلات گزشتہ جمعے کو گزر چکی، تو میں مزید کچھ عرض کیے دیتا ہوں۔ والدین کے حقوق کے حوالے سے دین کس قدر حساس ہے، ایک واقعہ میں عرض کیے دیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک ماں کی شکایت آئی کہ اس کا بیٹا نافرمان ہے، تو حضرت عمر نے اس نافرمان بیٹے کو بلایا اور حکم جاری کیا کہ پانی کا ایک بھرا ہوا مشکیزہ اس کے پیٹ کے ساتھ باندھ دیا جائے، اور پھر اسے حکم دیا کہ اس مشکیزے کو لے کر پھرتے رہو، تم نے کھانا بھی ایسے ہی ہے، انسانی حوائج کی انجام دہی بھی ایسی ہی کرنی ہے، اور اسی حالت میں تم نے سونا ہے۔ تو اس نے ہاتھ کھڑے کر دیے تھوڑی ہی دیر کے بعد کہ یہ کام تو ممکن ہی نہیں ہے، میں اس بھرے ہوئے مشکیزے کو لے کر کیسے چلوں پھروں، اپنے کام کیسے کروں؟ تو حضرت عمر نے اسے سمجھایا کہ دیکھو تمہاری ماں نے حمل کی صورت میں تمہیں 9 ماہ تک ایسے ہی اٹھائے رکھا، وہ تمہیں اسی طرح پیٹ کے اندر اٹھا کے سوتی بھی تھی، کھاتی بھی تھی، چلنا پھرنا بھی پڑتا تھا، انسانی ضروریات کی انجام دہی بھی اسی حالت میں کرنی پڑتی تھی۔ گویا اس کو ایک درس دیا کہ حمل کی حالت میں ایک عورت جس مشقت سے گزرتی ہے اس کا اندازہ ایک عورت ہی کر سکتی ہے، بیٹے کو اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے اولاد پر، اولاد کے کیا حقوق ہیں والدین پر، اس میں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک معروف واقعہ ہے کہ ایک باپ ان کے پاس آیا اور اس نے آ کر اپنے بیٹے کی نافرمانی کی شکایت کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بیٹے کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ تم اپنے باپ کے نافرمان کیوں ہو، تم اس کے حقوق کیوں نہیں ادا کرتے؟ تو وہ بیٹا کہنے لگا کہ امیر المومنین سارے حقوق ان کے ہی میرے اوپر ہیں، یا میرا بھی کوئی حق ہے ان پر؟ یعنی شریعت نے صرف والدین کے حقوق ہی اولاد پر عائد کیے ہیں، یا اولاد کا بھی کوئی حق ہے والدین پہ؟ تو حضرت عمر نے فرمایا تمہارے بھی حقوق ہیں اس کے اوپر، اولاد کے بھی حقوق ہوتے ہیں والدین پر۔ تو وہ کہنے لگا امیر المومنین ذرا بتلائیے وہ کیا حقوق ہیں، میرے اس پر کون سے حقوق ہیں؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ تمہارا پہلا حق یہ ہے کہ یہ شادی کسی اچھی خاتون سے کرے جس سے تمہاری ولادت ہو، یعنی تمہاری ماں ایک خاندانی عورت ہو جس کا انتخاب تمہارا باپ کرے۔ دوسرا حق تمہارا یہ ہے کہ یہ تمہارا اچھا نام رکھے،
جس کے اچھا مفہوم نکلتا ہو. اور اگلا حق تمہارا یہ ہے کہ یہ تمہیں قرآن کریم کی تعلیم دے، تمہیں خدا اور رسول کی پہچان کروائے. تو وہ بیٹا کہنے لگا کہ امیر المومنین، اس آدمی نے یعنی اس میرے والد نے ان تینوں حقوق میں سے کوئی حق میرا ادا نہیں کیا. اس نے میرے لیے کسی اچھی والدہ کا انتخاب نہیں کیا، بلکہ 400 درہم کی ایک باندی خرید کے لے آیا اور اس کے ساتھ اس نے عقد کیا جس سے میری ولادت ہوئی. تو اس نے میرا پہلا حق یوں پامال کیا. اور پھر اس نے میرا کوئی اچھا نام نہیں رکھا، جو نام رکھا ہے اس نے میرے نام کا مطلب ہے گندی نالی کا کیڑا. تو یہاں بھی اس نے میرا حق پامال کیا ہے. اور جہاں تک تیسرے حق کا تعلق ہے تو اس نے مجھے کتاب اللہ کی ایک آیت بھی نہیں سکھائی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے غصے میں آ کر اس والد سے فرمایا کہ تم نے اپنے بیٹے پر جو ظلم کیا ہے پہلے وہ بھگتو، اس کے بعد میرے پاس شکایت لے کر آؤ. مقدمہ ناقابل سماعت قرار دیا کہ جب والدین نے اولاد کی تربیت ہی نہیں کی، انہیں خدا رسول کی پہچان ہی نہیں کروائی، تو وہ کس طرح یہ امید کر سکتے ہیں کہ یہ اولاد ہمارے بڑھاپے کا لاٹھی بنے گی، بڑھاپے کا سہارا بنے گی، ہماری خدمت کرے گی. پہلے آپ کو سکھانا پڑے گا اور اس کے بعد پھر آپ امید کر سکتے ہیں کہ ہاں اب اولاد میری خدمت بھی کرے گی اور اطاعت بھی کرے گی. ایک اور واقعہ، ایک فقیہ گزرے ہیں سمرقند کے، مشہور عالم تھے ابو حفص سمرقندی رحمہ اللہ تعالی. ان کے پاس ایک والد آیا اور اس نے شکایت کی کہ میرا بیٹا مجھے مارتا ہے، میرا بیٹا مجھے مارتا ہے. تو ابو حفص نے فرمایا کہ سبحان اللہ، کیا کہتے ہو، ایک بیٹا بھی باپ کو مار سکتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا ہاں میرا بیٹا مجھے مارتا ہے اور میں وہی شکایت لے کر آپ کے پاس آیا ہوں. تو انہوں نے اس سے سوال کیا کہ کیا تم نے اپنے بیٹے کو ادب سکھایا، کوئی علم سکھایا؟ اس نے کہا نہیں. انہوں نے پھر سوال کیا کہ کیا تم نے اپنے بیٹے کو قرآن کریم سکھایا ہے، کوئی اللہ تبارک و تعالی کی کتاب کی کچھ تعلیم دی ہے؟ اس نے کہا نہیں. انہوں نے پھر سوال کیا کہ تمہارا بیٹا کرتا کیا ہے؟ اس نے کہا کھیتی باڑی کرتا ہے، جانور لے کے نکلتا ہے صبح اور بیل لے کر اس کے ذریعے وہ ہل چلاتا ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے. تو ابو حفص نے اس کو کہا، اس والد کو جو اپنے بیٹے کی شکایت لے کر آیا تھا، کہ دیکھو تمہارے بیٹے کا ماحول ہی ایسا ہے، وہ بیل لے کر نکلتا ہے، آگے اس کے بیل ہوتا ہے، پیچھے اس کے کتا ہوتا ہے. جس طرح عام طور پر کسان نکلتے ہیں صبح تو اس کے آگے بیل ہوتا ہے، پیچھے کتا ہوتا ہے، درمیان میں وہ ہوتا ہے. تم نے اسے قرآن کریم تو سکھایا نہیں کہ اس کی تلاوت کرتا ہوا جائے، نتیجتاً وہ کوئی گیت گنگناتا ہوگا، کوئی گانا گنگناتا ہوا جاتا ہوگا اور تم نے اسی حال میں اس کو ٹوک دیا ہوگا اور اس نے بیل سمجھ کر تمہیں مار دیا ہوگا. شکر کرو تمہارا سر نہیں پھوڑا اس نے. یعنی انہوں نے اس کو ایک پیغام دیا کہ جب تم نے بیٹے کو ماحول ہی ایسا دیا، نہ تم نے اسے تعلیم دی ہے، نہ تم نے اسے اللہ کا نام سکھایا، نہ تم نے اسے اللہ کی کتاب کی تعلیم دی ہے، نہ اسے ادب سکھایا، نہ اسے علماء کے پاس بھیجا، نہ صلحاء کے پاس بھیجا. جب ماحول ہی تم نے اس کو ایسے دیا ہے، پھر تم اس سے کیسے امید کر سکتے ہو کہ وہ تمہاری اطاعت کرے گا؟ پھر وہ تمہیں بیل سمجھ کر پٹائی نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا؟ اسے کہاں سے پتا چلے گا کہ یہ میرا باپ ہے اور باپ کے یہ حقوق ہوتے ہیں؟ حقوق تو اللہ نے بیان کیے ہیں. قرآن کریم سکھاؤ گے اپنے بچوں کو تو وہ کل تمہیں پہچانیں گے کہ یہ میرا والد ہے، یہ میری والدہ ہے اور اس کے یہ حقوق ہیں. بچے کی فطرتی تربیت جب نہیں ہوتی تو پھر اس قسم کی شکایات سامنے آتی ہیں. ان واقعات میں میرے اور آپ کے لیے بھی بڑا سبق ہے، بالخصوص ہمارے موجودہ صورتحال میں جہاں والدین نے اپنے بچوں کو پیسہ کمانے والی مشین سمجھ رکھا ہے. ہم اپنے بچوں کو کالج کیوں بھیجتے ہیں، یونیورسٹیاں کیوں پڑھاتے ہیں؟ کیا والدین کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ بچہ تعلیم حاصل کرے گا وہ انسان بنے گا؟ علم کا تو فائدہ انسان بننا ہے. علم تو ایک نور ہے اور جو شخص وہ نور اپنے اندر سما لیتا ہے وہ پھر اس نور کے ذریعے اپنے گرد و پیش کو روشن کرتا ہے. علم کی تو یہ خصوصیت ہے، لیکن ہماری بدقسمتی کہ ہم نے علم کو پیسہ کمانے کا ذریعہ سمجھ رکھا ہے. آج کل ہمارے تعلیمی
اداروں میں بھاری بھاری فیسیں لے کر ڈگری کے نام پر جو کاغذ جاری کیے جاتے ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ پیسہ کمانے کی رسیدیں ہیں۔ آج ایک باپ کو اگر اس کو ایک دھن سوار ہے اس کے سر پر کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے، تو شاید ہی کوئی ایسا باپ ہو جو اس نقطہ نظر سے اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنائے کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بن کر ماحول کے لیے مفید ثابت ہو، غریبوں کی خدمت کرے، اللہ کو راضی کرے۔ یہ نقطہ نظر شاید ہی کسی اللہ کے بندے کا ہو، ورنہ عام طور پر چونکہ میں نے اور آپ نے ڈاکٹروں کو بھاری بھاری رقمیں دی ہوتی ہیں، بھاری فیسیں دی ہوتی ہیں، تو ہر شخص یہ خواہش کرتا ہے کہ جس طرح یہ ڈاکٹر پیسے کما رہا ہے، بھاری فیسیں لے رہا ہے، تو میرا بیٹا بھی کل کرسی پر بیٹھے اور اس طرح کی پیسے لے اور بھاری بھاری فیسیں کمائے۔ اس نقطہ نظر سے ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنانے کے لیے کالج بھیجتے ہیں، انجینئر بنانے کے لیے تعلیمی ادارے میں بھیجتے ہیں۔ صبح بچہ کالج میں ہے، شام کو آ کر اکیڈمی میں ہے، گھر آ کر پھر کوئی ہوم ٹیوشن کے نام پر کوئی مصیبت اس کے سر پر سوار ہے۔ ایک غیر فطری زندگی وہ بچہ گزارتا ہے، سارا دن نصاب کے نام پر اتنا بڑا بنڈل، اتنا بڑا بوجھ اس کی کمر پر لادا ہوتا ہے بیگ کی شکل میں۔ سکول کا اپنا نصاب ہے، اکیڈمی جائے گا ان کا اپنا نصاب ہے، شام کو گھر میں کوئی ٹیوٹر ہوگا اس کا اپنا نصاب ہے۔ نتیجتاً وہ جو استاد کا ایک اثر بچے پر ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہو پاتا کہ اسے نت نئے استاد ملا کرتے ہیں، ہر ایک کا اپنا طریقہ کار ہے۔ تو یہ جو مادیت ہمارے سروں پر سوار ہے اور غیر فطری زندگی گزارنے پر اپنی اولاد کو مجبور کیا ہوا ہے، اس کا نتیجہ پھر یہی نکلتا ہے جو یہ دو واقعات میں نے عرض کیا۔ تعلیم تو آپ دے رہے ہیں لیکن تعلیم برائے علم نہیں دے رہے بلکہ تعلیم برائے پیسہ دے رہے ہیں، اور کل کو اس ڈگری کے ذریعے بچہ پیسے کماتا ہے، بھاری فیس وصول کرتا ہے، بھاری تنخواہیں لیتا ہے، لیکن اس کو پھر پہچان نہیں ہوتی کہ یہ میرا باپ ہے۔ اولڈ ایج ہومز میں جو والدین ہوتے ہیں ان کی اولادیں بڑے بڑے سرکاری افسر ہوتے ہیں، اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے والدین کو لے جا کر ان مراکز میں جمع کروا دیتے ہیں۔ جمع کروانے کا لفظ بولا جا سکتا ہے۔ تو یہ صورتحال اس زندگی کی وجہ سے یہ جو طریقہ کار میرے اور آپ کا بنا ہوا ہے، اس کا یہ خمیازہ ہے جو والدین کو بھگتنا پڑتا ہے۔ آج اگر آپ کے سامنے یہ واقعات آتے ہیں کہ بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، بیٹا باپ کو مارتا ہے، بیٹی ماں کی نافرمان ہے، تو ذرا اس کی گہرائی میں جا کر دیکھ لیجئے کہ والدین نے اس کی تربیت کی یا نہیں۔ اگر بیٹا باپ کا نافرمان ہے تو اس میں قصور والد کا ہے، اس کی تربیت کی کمزوری ہے۔ اگر میں اور آپ اگر معاشرے کے لیے ہماری اولادیں ایک غیر متوازن ہیں، فائدہ مند نہیں ہیں، تو اس میں جہاں اولاد کا قصور ہوتا ہے وہاں والدین بھی برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ایک مفید شہری بنے تو پھر ہمیں اس گھن چکر سے باہر آنا ہوگا اور قرآن کریم کی تعلیم دینا بچوں کے لیے لازم کرنا ہوگا۔ قرآن کریم کی تعلیم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنے بچے کو ناظرہ پڑھا دی۔ ناظرہ پڑھانا بھی بڑی بات ہے، خاص کر اس دور میں بہت بڑی سعادت ہے، لیکن قرآن کریم کا مفہوم بچہ اس وقت سمجھے گا جب اس کو ترجمہ آئے گا، پھر اسے پتہ چلے گا کہ فلاں فلاں جگہ پر اللہ تعالیٰ والدین کا تذکرہ یوں کرتا ہے اور مجھے اس طریقے سے اپنے والدین کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ تو میرے بھائی یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں کہ ان پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے معاملات جہاں تک پہنچے ہیں معاشرے میں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ تو یہ شخصی حقوق ہیں جو قرآن کریم بیان کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائے کہ والدین کا اولاد پر کیا حق ہے، اولاد کے والدین پر کیا حقوق ہیں، خاوند کی بیوی پر کیا حقوق ہیں، بیوی کے خاوند پر کیا حقوق ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرمایا۔ راستے میں ہی رخصتی ہوئی تو صبح کچھ خواتین نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ تمہارے ساتھ کیسا رہا؟ تو ام المومنین حضرت صفیہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو آرام نہیں فرمایا بلکہ میرے ساتھ گفتگو فرماتے رہے، میری دلجوئی فرماتے رہے۔ اندازہ لگائیے سفر کا موقع ہے،
ایک غزوے سے واپسی ہے، کئی دنوں سے بلکہ شاید ہفتہ بھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر ہیں، لیکن اپنی اہلیہ ام المومنین کی دلجوئی کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ رات بھر گفتگو فرما رہے ہیں۔ یہ اپنی امت کو تعلیم دے رہے ہیں کہ بیوی کے یہ حقوق ہوا کرتے ہیں، بیوی کی دلجوئی کرنی پڑتی ہے۔ یہ نہیں کہ ایک شخص مصروف ہے، اس کی فیکٹری ہے، یا وہ ایک مذہبی آدمی ہے، یا کسی بھی طور پر ایک مصروف زندگی گزار رہا، تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ سارا وقت اپنی فیکٹری کو دے دے، اپنے دیگر کاموں کو دے دے، اور گھر کے لیے اس کے پاس وقت ہی نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ایک دیہاتی ان کے پاس آیا اپنی بیوی کی شکایت لے کر کہ میری بیوی میرے ساتھ اونچی آواز سے بولتی ہے۔ آج بہت لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ بیوی بولتی ہے سامنے سے، تو یہی شکایت لے کر وہ شخص حضرت عمر کے پاس آتا ہے۔ دروازے پر پہنچا تو اندر سے کچھ آوازیں آ رہی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ محترمہ اونچی آواز سے گفتگو کر رہی تھی، حضرت عمر سن رہے تھے، تو وہ وہیں سے واپس ہونے لگا کہ میں جو شکایت لے کر آیا ہوں، امیر المومنین تو خود اس کا شکار ہیں، وہ میرا کیا مسئلہ حل کریں گے؟ تو وہ واپس جانے لگا۔ ادھر حضرت عمر گھر سے نکلنے لگے تو دیکھا کہ وہ شخص واپس جا رہا ہے، تو اسے بلایا اور پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ تو اس نے کہا میں یہ شکایت لے کر آیا تھا اور آپ تو خود اس کا شکار ہیں، تو میں نے سوچا آپ کیا میرا معاملہ حل کریں گے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ دیکھو یہ عورت سارا دن میرے گھر میں رہتی ہے، میرے بچوں کے کام کاج کرتی ہے، میرے کپڑے دھوتی ہے، گھر کی صفائی کرتی ہے، سارے کام گنوائے جو بیوی گھر میں کیا کرتی ہے، اور پھر فرمایا اگر یہ میرے اتنے سارے کام بغیر کسی معاوضے کے کرتی ہے تو اگر مجھے دو چار باتیں اس کی سننا پڑ گئیں تو اس میں پھر کیا حرج ہے؟ گویا اسے ایک پیغام دیا کہ بیوی بھی ایک انسان ہوتی ہے، جس طرح شوہر کے بیوی پر حقوق ہیں اسی طرح شریعت نے بیوی کے شوہر پر بھی حقوق مقرر کیے۔ اگر شریعت نے حکم دیا کہ بیوی اپنے خاوند کی اطاعت کرے تو ویسے ہی خاوند کو بھی حکم دیا کہ اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اسی طرح پڑوسی کے حقوق مقرر کیے شریعت نے، یہاں تک کہ غیر مسلم ہے آپ کا پڑوسی، اس کے بھی ویسے ہی حقوق ہیں جیسے ایک مسلمان پڑوسی کے آپ پر ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ان کے گھر میں بکری ذبح ہوئی اور گوشت محلے میں تقسیم ہوا۔ انہوں نے اہل خانہ سے پوچھا کہ ہمارا ایک یہودی پڑوسی ہے تو کیا اس تک بھی گوشت پہنچایا یا نہیں؟ تو اہل خانہ نے عرض کیا کہ وہ تو ہمیں یاد نہیں رہا، کسی وجہ سے اس تک نہ پہنچا سکے، تو انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حضرت جبریل اس وقت تک مجھے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تاکید کرتے رہے یہاں تک کہ مجھے یہ گمان ہوا کہ شاید پڑوسیوں کو وراثت میں بھی حصہ دار سمجھا جائے گا۔ یعنی اہمیت اتنی دی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھے یہ فکر ہوئی کہ شاید ان کو وراثت میں بھی حصہ ملے گا۔ اور مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی کہ اگر گھر میں سالن پکانا ہو تو شوربہ زیادہ رکھو تاکہ پڑوسی کے گھر بھی کچھ پہنچ جائے، اور فرمایا گیا کہ وہ شخص مکمل مومن نہیں ہے جو خود پیٹ بھر کر سوئے اور اس کے پڑوس میں کسی کو بھوکا سونا پڑ رہا ہو۔ اسی طریقے سے یہ تعلیم دی گئی کہ جب اپنے لیے کوئی چیز خریدنی ہو تو پڑوس میں واقعہ کوئی مستحق ہے اس کے لیے بھی خریدو، اگر نہیں خرید سکتے تو پھر اپنے بچوں کو منع کرو کہ وہ چیز لے کر باہر نہ جائیں تاکہ پڑوس کے بچوں کو حسرت نہ ہو۔ یعنی شریعت غریب پڑوسیوں کی نفسیات کا بھی خیال کرتی ہے اور آپ کو پابند کرتی ہے کہ کوئی ایسا کام بھی نہ کرو جو ان کے لیے نفسیاتی طور پر کمتر ہونے کا یا نفسیاتی طور پر ان میں کمتری پیدا کرنے کا سبب بنے۔ تو یہ شخصی حقوق ہیں جو شریعت بیان کرتی ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مواقع پر بیان فرمائے۔ اسی طریقے سے کچھ معاشرتی حقوق ہیں، یعنی ایک معاشرے کے انسان پر کیا حقوق ہیں کہ وہ دوسروں کے لیے ہمدردی رکھنے والا ہو،
دوسروں کی خبرگیری کرنے والا ہو، دوسروں کی حاجت روائی کرنے والا ہو۔ ایک جملے میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اپنی ذات سے دوسروں کے لیے، پورے معاشرے کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ فکر لاحق ہو گئی، کیونکہ بہت بڑی ذمہ داری تھی، اور آپ اسی فکر میں گھرے ہوئے گھر تشریف لائے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تسلی دی، ان الفاظ کے ساتھ دی، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اور مزید فرمایا انک تحمل الکل وتکسب المعدوم، کہ آپ تو ایسے ہیں کہ محتاجوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ آپ میں اللہ نے یہ صفات رکھی ہیں کہ آپ محتاجوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ وَتُقْسِبُ الْمَعْدُومِ، اور ایسا شخص جو کچھ نہیں کماتا، جس کے پاس کچھ نہیں ہے، آپ اس کے لیے سہارا بنتے ہیں، اس کے لیے کمائی مہیا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے وَتَقْرِ الضَّيْفِ، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور لوگوں پر آنے والے مصائب میں آپ ان کی مدد کرتے ہیں۔ تو جب آپ میں یہ اوصاف موجود ہیں تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف تھے، یہ آپ کا پہلا تعارف تھا نبوت کے بعد۔ پیغمبر بننے کے بعد حضرت خدیجہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ تعارف کروایا، یہ نبوت کے بعد پہلا تعارف تھا، اور یہ تمام تر تعارف سماجی خدمات کے حوالے سے تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات شریف سے نبوت سے پہلے بھی دوسروں کو فائدہ ہی پہنچتا تھا۔ محتاج ہے اسے فائدہ پہنچ رہا ہے، مصیبت زدہ ہے اسے فائدہ پہنچ رہا ہے، کوئی غریب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے رزق حلال کا بندوبست فرما رہے ہیں۔ یہ سماجی خدمات تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی سر انجام دیتے رہے اور نبوت کے بعد بھی۔ اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ بعین ہی انہی الفاظ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق کا بھی تعارف موجود ہے۔ ابوبکر صدیق جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی صحابی ہیں۔ ایک مرتبہ وہ ہجرت کرنے لگے، جب قریش کا ظلم و ستم بڑھ گیا مسلمانوں پر، تو قریش تو مسلمانوں نے حبشہ ہجرت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے۔ حضرت ابوبکر بھی ہجرت کرنے لگے، حضور سے اجازت لے لی کہ یا رسول اللہ اب مکہ میں رہنا مشکل ہے تو مجھے اجازت دیجئے دوسرے مسلمانوں کی طرح میں بھی حبشہ ہجرت کر لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی تو ابوبکر صدیق ہجرت کے ارادے سے مکہ سے نکلے۔ جب مکہ سے باہر نکلنے لگے تو بنو قارہ کا ایک مشہور سردار ابن الدغنہ کسی سفر سے آ رہا تھا، اس کی ملاقات ابوبکر صدیق سے ہوئی۔ اس سردار نے پوچھا کہ آپ کدھر جا رہے ہیں؟ ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ ہجرت کے ارادے سے، مزید ظلم و ستم برداشت کرنا مشکل ہے۔ تو ابن الدغنہ نے ابوبکر صدیق کی تعریف فرمائی انہی الفاظ کے ساتھ کہ انک لتصل الرحم وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، کہ آپ کے اندر تو یہ صلاحیتیں ہیں، یہ صفات ہیں، آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ تعلقات جوڑنے والے ہیں، آپ محتاجوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، آپ غریبوں کو کما کر دینے والے ہیں، لوگوں کی مصائب میں ان کا ساتھ دینے والے ہیں، مہمان نوازی کرنے والے ہیں۔ تو آپ جیسا شخص اگر کسی معاشرے کو چھوڑ کر چلا جائے تو یہ تو اس معاشرے کے لیے عار ہے، کیونکہ آپ جیسے لوگ تو معاشروں کے لیے تاج ہوا کرتے ہیں، تو آپ کو نہیں جانا چاہیے۔ تو انہوں نے ابوبکر صدیق کو راضی کیا کہ میں آپ کو اپنی پناہ میں لیتا ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ چنانچہ ابوبکر صدیق کو وہ واپس لائے اور کعبہ میں آ کر بیت اللہ شریف کے پاس آ کر اعلان کیا کہ میں بنو قارہ کا سردار ابن الدغنہ ابوبکر صدیق کو اپنی پناہ میں لے رہا ہوں۔ یعنی آج کے بعد ان کو نقصان دینا مجھے نقصان دینے کے مترادف ہوگا۔
بعد میں حالات کے پیش نظر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سردار کو وہ پناہ واپس کر دی. لیکن اس واقعے سے سبق کیا ملا کہ جو تعارف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے سماجی خدمات کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے قریب ترین ساتھی بھی وہ منتخب کیا جو یہی صفات اپنے اندر رکھتا ہے. تو خلفائے راشدین میں سے جو سب سے بڑے خلیفہ ہیں، خلفائے راشدین وہ ہستیاں ہیں جن کی سنت کی اطاعت، جن کے طریقہ کار کی پیروی ایسی ہی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اطاعت. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ خلفاء پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی چھاپ لگی ہے. تو سماجی خدمات کے حوالے سے یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تھا اور آپ کے قریب ترین ساتھی ابو بکر صدیق کا. تو یہ اسلام نے مختلف حقوق تعلیم کیے، شخصی حقوق، اسی طرح معاشرتی حقوق میں نے عرض کیے. حقوق کی ایک اور قسم بھی ہے جو ہر انسان کو حاصل ہوتی ہے، جسے آپ بنیادی حقوق کہہ سکتے ہیں. جیسے جان کا حق ہے کہ ہر شخص کو یہ حق ہے کہ اس کی جان محفوظ ہو. مال کا حق ہے کہ آپ کا مال محفوظ ہو. تحفظ دین کا حق ہے. اسی طریقے سے ایک اور حق بھی ہے کہ آپ کی جو ذاتی زندگی ہے وہ محفوظ ہو، یعنی پرائیویسی کا حق. یہ شریعت ہر انسان کو دیتی ہے. قرآن کریم نے واضح طور پر حکم دیا کہ لا تجسسو، کسی کی جاسوسی مت کرو. ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر میں تھے اپنے حجرہ مبارکہ میں، اور آپ کے دست اقدس میں کوئی لکڑی تھی جس سے آپ سر مبارک کھجا رہے تھے. کوئی شخص، کوئی صاحب دروازے پر آئے اور جواب نہ پا کر انہوں نے کسی سوراخ سے اندر جھانکا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں اس سے فرمایا کہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ یہ لکڑی تمہاری آنکھ میں چبو دو. یعنی کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی کی پرائیویسی میں مداخلت کرے، کسی کی تخلیے میں جھانکے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم بھی دی کہ جب کسی کے ہاں جانا ہو تو 3 دفعہ دستک دے دو، 3 دفعہ السلام علیکم کہہ دو، اور دروازہ نہ کھلنے پہ واپس چلے جاؤ. کسی کی ذاتی زندگی کو متاثر نہ کرو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس پہ عمل پیرا تھے. ایک بڑا دلچسپ واقعہ سیرت کے کتابوں میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری صحابی حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملنے گئے. حضرت سعد کے دروازے پر آپ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ السلام علیکم کہا، اندر سے جواب نہیں آیا. آپ نے دوبارہ السلام علیکم کہا، اندر سے جواب نہ آیا. آپ نے تیسری مرتبہ السلام علیکم کہا، اور جب اندر سے جواب نہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے جانے لگے. تو حضرت سعد جلدی سے گھر سے نکلے اور جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹ گئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے ہی پہلی ہی مرتبہ آپ کا سلام سن لیا تھا، لیکن میں نے جواب نہیں دیا کیونکہ مجھے امید تھی کہ آپ دوبارہ سلام کریں گے، یعنی آپ میرے لیے سلامتی کی دعا کریں گے. تو میں اس لیے خاموش رہا کہ آپ کی زبان اقدس سے میرے لیے بار بار سلامتی کی دعائیں نکلیں. تو اس واقعے سے کیا نتیجہ نکلا کہ کسی شخص کو بلانے کے لیے 3 مرتبہ آپ دستک دے سکتے ہیں، یا 3 مرتبہ آپ باہر سے السلام علیکم کہہ سکتے ہیں. اگر جواب نہ آئے تو کسی کی ذاتی زندگی میں جھانکنے کی بجائے اور پیچھے پڑنے کی بجائے کہ وہ کہاں ہے، دروازہ کیوں نہیں کھولا، خاموشی سے واپس چلے جائیے. تو یہ اسلام کے حقوق کا نظام ہے. اگر اس پہ عمل کیا جائے تو پھر معاشرہ خود بخود ترقی کرتا ہے، پھر لڑائی جھگڑے ختم ہوتے ہیں. اور ان اصولوں پر عمل کرنے کی ہمیں اس لیے بھی زیادہ ضرورت ہے کہ نام لیوا ہم اسلام کے ہیں اور عمل ہمارا اسلام کے بالکل الٹ ہے، بالخصوص سماجی حوالے سے. عبادات پر پھر بھی لوگ عمل پیرا ہو جاتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، حج بھی کراتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کر لیتے ہیں، لیکن معاشرتی حقوق کے حوالے سے، بندوں کے حقوق کے حوالے سے خاص طور پر ہمارا معاشرہ انتہائی سستی کا شکار ہے. اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا